بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین عزیز طلبہ، میرا عنوان ہے معاشرتی فتنے اور نوجوان کا کردار، اور کس طرح سے ان فتنوں سے حفاظت ہو، محفوظ رہیں، اور کس طرح سے ان فتنوں کی اصلاح کی جائے. تو پہلی بات تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو یہ عنوان سمجھ میں آیا؟ معاشرتی فتنے کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ میں سے کوئی ایک بتائے. معاشرہ سمجھ میں آتا ہے؟ معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ بولو. جب عنوان ہے معاشرتی فتنے، معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ معاشرتی جب بولے تو سوسائٹی میں پائے جانے والے فتنے. فتنے کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی غلط چیز کو فتنہ کہتے ہیں. کوئی بھی غلط جو ہوتا ہے وہ فتنہ ہوتا ہے. صحیح بات کو غلط انداز میں پیش کر دینا یہ بھی فتنہ ہوتا ہے. صحیح کام کو غلط انداز میں پیش کر دینا بھی فتنہ ہوتا ہے. آپ مجھے تھوڑا سا یاد آ رہا تھا، ابھی شیخ حامد صاحب بول رہے تھے ہیومن ڈاگس بولے کیا انسانی کتے. دین کے نام پر بھی کتا بن کے سکھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں نے کچھ دیکھا ہوگا. یہ مدینے کے کتے ہیں، سنتے ہیں آپ لوگ اس طرح کی باتیں. تو اب یہ گویا کہ کتا پھر دین کے ساتھ ملا دیا گیا، تو یہ بات پھر اپنے آپ میں فتنہ بن گئی. مدینے میں رہنا فضیلت کی بات ہے. مدینے کی زندگی فضیلت والی ہو سکتی ہے اس کے لیے جو صاحب ایمان ہو، ورنہ منافق بھی وہیں رہتے تھے. اس لیے فتنہ، ہر برائی فتنہ ہوتی ہے، ہر گناہ فتنہ ہے. لیکن فتنہ جب زیادہ شدید ہوتا ہے، جب برائی کو دین کے نام پر پھیلایا جانے لگے، یا اچھائی کی شکل بگاڑ کر پیش کیا جانے لگے. تو اس لیے معاشرتی فتنے، ہماری جو زندگیاں ہیں، ہم جو رہتے ہیں، اس میں ہمارے کو جو دین کے طور پر چیلنج آتے ہیں، جو گناہ ہم کو نظر آتے ہیں، وہ اور ہر معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی، اس کی بنیاد نوجوانوں پر ہوتی ہے.
تو ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ان گناہوں سے، ان فتنوں سے، ان شر سے ہم کیسے محفوظ رہیں اور کیسے محفوظ رکھیں، یہ اس عنوان کا یہ موضوع ہے، اور اسی پر بات کرنے کی کوشش کی جائے گی کتاب و سنت کی روشنی میں۔ رب العالمین مجھے توفیق دے کہ میں بہتر انداز میں باتوں کو رکھ سکوں، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اس کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ فتنہ اور معاشرتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایات ہیں جو فتنوں سے متعلق ہیں، جس میں بڑی بڑی باتیں کہی گئی ہیں۔ سیاسی امور ہو سکتے ہیں اور عام زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنے گھیریں گے، چاروں طرف سے امڑ کر آئیں گے، اور اس قدر فتنہ کا زور ہوگا کہ آدمی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ جب فتنے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو معاملہ اتنا سنگین ہو جاتا ہے کہ اتنا خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ آدمی صبح میں ایمان کی حالت میں صبح کیا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ ایمان پر باقی رہ پائے گا کہ نہیں، ایسے حالات بن جاتے ہیں۔ گناہ ہوتا ہے، گناہ جب جڑ بنا لیتا ہے معاشرے میں، چاروں طرف سے صرف اور صرف شر اور گناہ اور برائی ہی اپنے قدم جما لیتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ معاشرہ اب ایسے ماحول میں گھر چکا ہے کہ کسی آدمی کے ایمان پر صبح سے شام تک باقی رہنا مشکل نظر آنے لگتا ہے۔ تو اس لیے معاشرے کے اندر گناہوں کو قدم جمانے نہیں دینا چاہیے، برے کاموں کو بنیادی طور پر مضبوطی کے ساتھ جمنے نہیں دینا چاہیے۔ جب معاشرہ ایسا ہوگا تو ہمارے لیے اپنے ایمان کی حفاظت آسان ہوگی۔ اسی لیے مومنین کا معاشرہ اور منافقین کے معاشرے میں یہی فرق ہے کہ منافق مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتے ہیں۔ کس چیزوں میں؟ منافقوں کا معاشرہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے گناہوں پر، برائی پر، اور بھلائی کے کاموں سے روکتا ہے، اور مومنین کا معاشرہ بھلائیوں کا حکم دیتا ہے، خیر کا حکم دیتا ہے، اور برائیوں سے روکتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ایسا معاشرہ کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ دو معاشروں کی الگ الگ پہچان ہے، اس لیے ہے کہ کہیں حالات اتنے سنگین نہ بن جائیں کہ آدمی ایمان کی حالت میں شام میں سویا، رات میں سویا، لیکن صبح اٹھتے اٹھتے حالات جب دیکھا تو بگڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ایمان پر باقی نہ رہ پایا۔ اس لیے پیارے بچوں، عزیز طلبہ، ہم کو ان چیزوں کی طرف توجہ دینا ہے کہ معاشرے کے اندر کون کون سی برائیاں پھیلتی ہیں، تاکہ ہم خود بھی بچیں اور معاشرے کو اس سے بچا سکیں۔ بڑے بڑے فتنے تو سیاسی طور پر بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ سارے فتنے ایک ایک کر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے سلسلے میں حدیثوں میں یہ بھی آگاہ کیا کہ فتنے کا قطع اللیل المظلم، رات کی تاریکی کی طرح چھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیسے پھیلتے ہیں؟ وہی کہا کہ جب ان کو جگہ دے دی جائے، جب ان کو وہاں پر ہم پنپنے دے دیں، تو پھر وہ اپنا
پوری طریقے سے رات جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، رات ہو اگر لائٹیں بند کر دی جائیں آپ کو مغرب کے بعد آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے تاریکی رات ہوتی چلی جاتی ہے. یہ تو ہم لائٹوں میں زندگی گزارتے ہیں اس لیے معلوم نہیں ہوتا. کبھی فارم ہاؤس وغیرہ پہ جاؤ اور فارم ہاؤس کی لائٹ چلی جائے یا تھوڑی دیر آپ اپنے اس جگہ سے نکل کر روڈ کی طرف آئیں تو دیکھیں کہ کیا رات ہوتی ہے، کس طرح سے کہیں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. اسی طرح سے فتنے بھی چاروں طرف گھیر لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ میں ان باتوں سے آگاہ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر گناہ ہونا اور گناہ پھر فتنے کی شکل اختیار کر جانا، اس سے ہمیشہ ہم کو بچنا چاہیے. بہت بڑے بڑے موٹے طور پر اللہ قرآن کتاب و سنت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کو بنیادی طور پر 3 فتنے بہت عظیم نظر آتے ہیں. مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ اور عورت کا فتنہ. مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ اور عورت کا فتنہ. قرآن میں انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں عورتوں کے سلسلے میں آگاہ کیا ہے. اس سے عورتوں کی مذمت نہیں ہوتی ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ اسلام عورت کو کی مذمت کرنا چاہتا ہے یا اس کو معاشرے میں گرانا چاہتا ہے، نہیں، اس کی وضاحت ابھی آگے ہوگی. لیکن بنیادی طور پر یہ یاد رکھیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خاص طور پر آگاہ کیا مال کے فتنے سے. کہا ان لکل امت فتنہ وفتنہ امتی المال وفتنۃ امتی المال. ہر امت میں ایک فتنہ رہا ہے. آپ دیکھیں حضرت شعیب کی قوم میں ناپ تول کی کمی کا فتنہ تھا، بہت زیادہ وہ اس میں مبتلا تھے. لوط علیہ السلام کی قوم میں دیکھیں تو لواطت کا ہم جنس پرستی کا ان کے یہاں پر فتنہ تھا. تو کہا ہر امت میں کوئی نہ کوئی ایک فتنہ تھا، لیکن میری امت کا فتنہ مال ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں مال کی کمی سے امت کی ہلاکت ہو کہا ایسا نہیں ہوگا. امت غریب ہو جائے گی، امت کے اندر مالدار کم ہوں گے تو امت تباہ ہوگی کا نہ. مجھے جس بارے میں سب سے زیادہ خدشہ ہے امت کے سلسلے میں، کہا انما اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من قبلکم. میں جو امت پر سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ امت مالدار نہ بنا دی جائے، کہ دنیا کشادہ نہ کر دی جائے. جب دنیا کشادہ کر دی جائے گی، جب مالداری آ جائے گی امت کے اندر، فتنافسوها کما تنافسوها، تو جس سے اس سے پہلے کی امتیں مالداری ان کو ملی تو وہ ہلاک ہوئی. کیوں ہلاک ہوئی؟ کیونکہ جب مالداری آتی ہے تو رشتہ داروں کے اندر ایک دوسرے سے بڑھنے کی سبقت آ جاتی ہے. اور اگر خواتین ہیں یہاں پر تو وہ بھی سنیں، یہ سب سے زیادہ یہ بات عورت کے اندر پیدا ہوتی ہے. مرد تو پھر بھی کنٹرول کرتا ہے اپنے آپ کو. خاندان کے طور پر آپ دیکھیں، سگی بہن کے سامنے اپنے گھر میں آئی ہوئی چیزوں کو اس کے سامنے پیش کرتی ہے، اس نیت سے نہیں کہ اللہ نے ہم کو یہ چیزیں عطا کی ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں ہم. اللہ فذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، شکر گزاری کرو، کامیاب ہوگے. تو ہمارے یہاں پر جو عورتوں کے یہاں دیکھا جاتا ہے خصلت، ایک سگی بہن اپنے سگی بہن کے سامنے اپنے چیزوں کا جو بیان کرتی ہے وہ اس نیت سے نہیں کہ اللہ کی نعمتیں ملی ہیں تو اس کا تذکرہ کرنا شکر گزاری ہے، نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس یہ نہیں ہے. اب اپنا تعلی، اپنے آپ کو بڑا دکھانا ہے کہ ہم بہت بڑے لوگ ہو گئے. اب
فتنافسوها کما تنافسوا. سبقت. اب اس نے بیان کیا، اب یہ اس کی بہن جا کے اپنے شوہر پر دباؤ بنائے گی. ماحول خراب. اللہ کے رسول نے کہا مجھے ڈر ہے کہ جب تم پر دنیا کو شادہ کر دی جائے، تم پر نعمتوں کی بارش ہونے لگے، تم کو چاروں طرف سے اللہ کی نعمتیں ملنے لگیں، تو ڈر ہے کہ تم اس کے مسابقت میں پڑ جاؤ، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کو دکھانے کی کوشش میں لگ جاؤ. فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ. تو یہ دنیا داری، تمہاری مال کا حرص، یہ تم کو اسی طرح ہلاک کر دے گا جس طرح کے اس سے پہلی قوموں کو اس مالداری نے ہلاک کیا. پہلا فتنہ امت کا مال، اور یہ معاشرے سوسائٹی میں ہمارے ہر اعتبار سے پایا جاتا ہے. جب ماں اس نیت کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے سامنے اپنے بچوں کی یا اپنے شوہر کی یا اپنے سسرال کی باتوں کو پیش کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کی تربیت اسی طرح ہوتی ہے. تو بچے بھی اچھا کپڑا پہن کر اپنے ساتھ رہنے والے اچھا کپڑا نہ پہننے والے کو اپنے مال اور دولت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو دوست ہیں یا رشتہ داروں کے بچے ہیں وہ بھی اپنا ایٹیٹیوڈ اسی طرح کا بنانے لگتے ہیں. اب معاشرے میں یہ ہوتا ہے، اکثر یہ مالداروں کے بچے اپنے فرائض کے ادا کرنے میں سست ہوتے ہیں، پڑھنے میں. بہت سے ایسا نہیں ہے کہ یہ 100% ہو، لیکن ایسا دیکھنے میں آتا ہے جن گھرانوں میں بچوں کو زیادہ نعمتیں ملتی ہیں اور پھر ان کی اس طور پر تربیت کی جائے کہ ماں ان کی بچوں کو کے سامنے دوسروں کو گرانے اور دوسروں کی حیثیت کم کرنے کے اعتبار سے نعمتوں کا ذکر کریں، تو یہ بچے ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں. اپنے کپڑے، اپنے جوتے چپل سنوارنے پر ان کا ذہن رہتا ہے اور اپنے فرائض سے کوتاہی میں آ جاتے ہیں. اب یہ بچے معاشرے میں اپنے ساتھ والے بچوں سے اچھے کاموں میں پیچھے ہوتے چلے جاتے ہیں. اب ان کے ذہنوں پر آگے ابھی تو سمجھ میں نہیں آتا، جب کسی ایک اسٹیج پر پہنچتے ہیں تب وہاں جانے کے بعد پوری طریقے سے یہ فتنوں اور شر کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. دیکھیے مال کا فتنہ، مال کے فتنے نے کہاں تک ہم کو لے کر گیا، کہاں تک. اسی لیے جن گھرانوں کے اندر صرف مالداری کو معیار سمجھا جاتا ہے، اسٹیٹس سمجھا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے چند سالوں کے بعد ان کا نام و نشان معاشرے میں نہیں رہتا ہے. اور یہ امت کے طور پر بھی، آپ چھوٹے بچے ہیں لیکن آپ ہسٹری پڑھتے ہیں، تاریخ تو آپ لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے. آپ امت کے طور پر دیکھیں اور بڑے پیمانے پر دیکھیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں 1000 سال تک حکومت کیے، اور امت کا اگر عالمی طور پر دیکھیں آپ، سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، پوری دنیا پر لگ بھگ اس کی حکومت تھی. کہاں سمٹ کر چلی گئی، کہاں ختم ہو گئی. ہم اس ملک میں کس طرح، جبکہ سارے مال اور دولت کے انبار لگے ہوئے. اس لیے میرے دوستو، عزیز طلبہ، اپنے ذہن میں اس بات کو اچھی طریقے سے سما کر رکھو، یہ جو معاشرہ بنتا ہے اسی معاشرے سے ہی شہر ہوتے ہیں اور شہروں سے ملک بنتے ہیں. اور اس معاشرے کے اندر جو ذہنیت بنتی ہے وہ ذہنیت پھر شہر کی ذہنیت بنتی ہے، وہی ذہنیت ملک کی ذہنیت بن جاتی ہے. اس کا اثر معمولی نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہا
کہ تم کو مجھے ڈر ہے تم سے کہ تم پر رب العالمین دنیا کو شادہ کر دے تو پھر تم اس کے اور بڑھانے میں لگ جاؤ، تو یہ اور کی جو حرص ہے یہ تم کو اسی طرح ہلاک نہ کر دے جس طرح کہ تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا اكْتَسَبَ الْمَالِ مِنْ حَرَامٍ أَم مِنْ حَلَالٍ، لوگوں پر ایسے حالات آئیں گے کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا، بس اس کو مال حاصل ہونا چاہیے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام، اس کی سوچ اس کو نہیں ہوگی۔ اب آپ یہی معاشرے کا فتنہ مال، جب ایک بہن نے دوسری بہن کو سنایا تو اس نے جا کے اپنے شوہر پر دباؤ بنایا، اگر شوہر قابل ہے سمجھدار ہے تو وہ اپنی عقل کو صحیح طریقے سے لگا کر صحیح انداز سے کمانے کی کوشش کرتا، ورنہ وہ اس کے پریشر میں آ کر لوگوں کی مالوں پر غلط نگاہ رکھتا ہے۔ اب وہ اپنے ساڑو کے مال کو کھینچنے کی پلاننگ کرنے لگتا ہے۔ ہم زلف بولتے ہیں اچھی اردو میں، یہ مال کا فتنہ معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا زمانہ یعنی ایسے دور، زمانہ ایسا نہیں ہے کہ زمانہ برا ہوتا ہے، زمانے پر حکم لگتا ہے جس طرح کے لوگ جی رہے ہوتے ہیں۔ ایک وہ دور گزرا جب مسلمانوں نے حکومت کی تو وہ زمانہ مسلمانوں کی حکومت کا کہلایا، کیوں؟ کیا وہ خود لکھ کے آیا تھا کیا کسی چیز پہ؟ مسلمانوں نے حکومت کی تو مسلمانوں کا دور کہلایا ہے۔ تو زمانہ اپنے آپ میں برا نہیں ہوتا ہے، جس طرح لوگ اس کے اندر اعمال کرتے ہیں، لوگ جس طرح اپنے اخلاق بناتے ہیں، اسی اعتبار سے زمانے کی تعریف کی جاتی ہے، زمانہ پہچانا جاتا ہے۔ لَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایسے ادوار آئیں گے، ایسے دور آئے گا کہ لوگ صرف مال کے حرص میں ہوں گے، کیا ذرائع ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ آج کی دنیا کے اندر صرف اسی چیز کی حرص ہے اور آبادی کا بڑا حصہ اسی میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح سے مال حاصل کیا جائے۔ آپ دیکھیں جو بڑی فکر ہے وہ اسی چیز کی ہے، مال ہونا چاہیے، زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، یہ زندگی گزارنے کے لیے مال ضروری ہے۔ شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ کا نظام اسی لیے رکھا ہے نا، پہلے مالدار ہوں گے آپ تبھی زکوٰۃ نکالیں گے۔ اسلام کا ایک رکن ہے باقاعدہ زکوٰۃ، تو وہاں تک آدمی پہنچے، لیکن پہنچے کیسے یہ ضروری ہے۔ اگر زکوٰۃ کو ذہن میں رکھ کر پہنچتا ہے وہاں تک تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے مال اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوگی، ورنہ وہ اس کے لیے فتنہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں، ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان رجالا يتخوذون في مال الله بغیر حق فلهم النار یوم القیامہ، کہ کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں جب زیادتی کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی چلاتے ہیں، تو رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے فلہم النار یوم القیامہ، ان کے لیے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جہنم کا عذاب ہوگا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں ایک پیسہ دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو بڑھا کر 700 اور پھر کتنا بڑھاتا ہے نہیں معلوم۔ یہ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ مال کو فتنہ بننے نہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بارے میں کہا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، تو ہرگز یہ نہیں کہا کہ مال نہ کماؤ یہ نہیں ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی بہترین کمائی ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائے، اور بہت سی کمائیوں کو خبیث کہا،
بہت سے کاموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو وہ اختیار نہ کرنے کا اشارہ دیا۔ نائی کی کمائی، کہا اچھی کمائی نہیں ہے۔ نائی کیا کرتا ہے؟ بال بناتا ہے، دوسروں کی گندگی صاف کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو بلند سوچ عطا فرمائی، کہا اس کمائی کے ان طریقوں پر نہ جاؤ۔ کہا ایک صحابی سے کہ لاؤ تمہاری کلہاڑی میں اپنے ہاتھ سے بینٹ لگا دیتا ہوں۔ کلہاڑی جانتے ہیں نا آپ، کاٹتا ہے آدمی لکڑی وغیرہ لوہے کا، تو اس میں لکڑی کا ایک حصہ لگا ہوتا ہے۔ صحابی نوجوان جب کسی نوجوان کو مانگتے ہوئے دیکھتے، اللہ کے رسول کہتے تمہارے لیے زیبا نہیں دیتا یہ، کتنا اچھا ہو کہ تم جنگل جاؤ، لکڑی لے کر آؤ، اپنے سر پر اٹھا کر بازار میں بیچو، یہ تمہارے لیے تمہاری زندگی کے بہترین اصول میں سے ہے، سر کو اٹھا کر جینے کا طریقہ ہے، بنسبت اس کے کہ تم ہاتھ پھیلاؤ کسی کے سامنے جا کر کہ ہم کو ضرورت ہے ذرا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے دیکھیے کمانے کے لیے نوجوانوں کو اتنا بلند کیا ہے، اپنے ہاتھ سے کماؤ، گھر جمائی نہ بنو، سسرال کے پیسوں پر نگاہ نہ رکھو، سسر پر بوجھ ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول نے امت کے لیے مال کو فتنہ کہا تو ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اب آدمی مسجد میں آ کر بیٹھ جائے بس اللہ اللہ کرنے لگے۔ اس کے ان ذرائع سے، ان راستوں سے بچنا ہے جو فتنے کی طرف لے کر جاتے ہیں، جو ہم کو اپنی آخرت بلا دیتے ہیں، ان راستوں سے بچنا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک میں سے ان چیزیں بیان کی ہیں کہ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، وہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے رب العالمین تو مجھ کو مال دے، میں اس سے زیادہ خرچ کروں گا، یہ قابل رشک ہے، اس پر ابھارا گیا ہے۔ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہا کہ امت کا فتنہ مال ہے۔ یہ باتیں سمجھے آپ کہ مال جب غلط طریقے سے آئے گا اس کا غلط اثر پڑے گا، اور جب معاشرے کے اندر مال کو ہی اسٹیٹس سمجھ لیا جائے تو یہ فتنہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دیا جائے تو پھر یہ مال ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتا ہے۔ تو ایک بڑا فتنہ معاشرے کا کیا ہے؟ مال ہے، کہ مال کو اچھے طریقے سے کمانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام میں دیکھیں، مالداروں کا طبقہ اور غریبوں کا طبقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم، روزے رکھتے ہیں ہم، یہ جو عبادتیں ہیں ہم بھی کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے مالدار بھی کرتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اس کی راہ میں خرچ کر کے ہم سے سبقت لے جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم کیا کریں پھر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اذکار بتائے کہ آپ یہ کریے، سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، اور اللہ اکبر۔ کہا پڑھو نماز کے بعد بیٹھ کے، رات میں پڑھو سونے سے پہلے۔ جب نماز کے بعد وہ پڑھنے لگے تو مالدار صحابہ نے جب وہ چلے جاتے تھے تو کچھ غور کیا کہ یہ لوگ بیٹھے رہ رہے ہیں، کیوں بیٹھے رہ رہے ہیں؟ پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نسخہ بتایا ہے جو ان سے نیکیوں میں برابر ہونے کا، نیکیوں میں بڑھنے والا معاملہ ہونے والا ہے، وہ بھی بیٹھنے لگے، وہ بھی بیٹھنے لگے، وہ بھی کرنے لگے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اب کیا کرا جائے؟
اے اللہ کے رسول یہ مالدار بھی بیٹھ کے کرنے لگے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اب اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اب مالدار اگر اس نیت کے ہوں اور اپنے مال کو وہ کبھی اسٹیٹس نہ بناتے ہوں تو یہ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ شرف ہوتا ہے، یہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر وہ آدمی عظیم بنتا ہے اور اس کے مال اس سے لوگ حسد نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، بچوں، یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مال کو فتنہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال کمایا نہیں جائے، کمایا جائے لیکن حلال طریقے سے کمایا جائے، اس کو اوپر اور نیچے ہونے کا معیار نہ بنایا جائے۔ دوسری چیز، اولاد کا فتنہ۔ اولاد کے فتنے میں آپ نوجوان ہیں، ابھی آپ بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اولاد کا فتنہ، انسان جو غلط سلط کماتا ہے کس لیے کہتا ہے میری اولاد، مرتا رہتا ہے، مرنے کے وقت بھی اس کو یہی فکر رہتی ہے میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، مر رہا ہے، آخری سانسیں ہیں اس کی، لیکن اس کے ذہن و دماغ میں یہی گھومتا رہتا ہے کہ میں مر گیا تو میری اولاد کا کیا ہوگا۔ اب یہ دیکھیے، مرتے وقت اس کو فکر ہونا چاہیے کہ اس نے کیا کچھ دین کے طور پر کیا ہے، کیا نیکیاں کی ہیں، لیکن وہ اسی فکر میں مر جا رہا۔ کتنا بڑا فتنہ ہے اولاد۔ اگر یہ حیثیت اختیار کر جائے، اگر اولاد کے لیے انسان اس قدر سوچ میں مبتلا ہو جائے تو معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے، سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں، ہر آدمی کی نگاہ میں اس کے اپنے بچے محبوب ہوتے ہیں۔ اگر بچے غلطی کرتے ہیں اور وہ غلطیوں پر ان کے والدین پردہ ڈالتے ہیں، ان کو نصیحت نہیں کرتے، تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے برائی میں ہی پل جاتے ہیں۔ پھر وہ کیا ہوتے ہیں، پورے معاشرے کے لیے فتنہ۔ آج ہمارے شہر کے اندر نشے میں کتنے زیادہ نوجوان برباد ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ 50 سال 40 سال اندھا دھند جا کر باہر کمائی کی باپ نے، ان کے رہنے کا، ان کے آگے کی زندگی کا اولاد کے لیے پورا انتظام کر دیا، 5 6 منزلیں بلڈنگیں کھڑی کر دی، کرایہ آ رہا ہے، لاکھوں روپے کرایہ آ رہا ہے۔ اب یہ بچہ ابھی 10th میں ہے اور اس کو بھرپور جیب خرچ مل رہا ہے، اور کچھ کمی ہوئی تو اس کو جدید تمام تر معلوم ہے، UPI ID معلوم ہے، ساری فون پے، گوگل، یہ ساری چیزیں معلوم ہے، بینک سے ٹرانسفر کرنا آتا ہے، سار چرا کے آسائش اور آرام دیتی اولاد کو، باہر رہا، اپنے دن اور رات کو نہیں دیکھا، خون پسینے کی کمائی کی، اور کس لیے؟ میری اولاد آرام میں رہے، اس کو مشکل کے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب جب آتا ہے وہ یہاں پر سوچتا ہے کہ اب 40 سال 30 سال کما لیا، 50 60 کے قریب ہو گیا، اب گھر پہ آرام سے رہوں، تو کتنے لوگ ہیں جن کو سر پٹکتے ہوئے، چیختے ہوئے، روتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ کیوں ایسا؟ کہ ان کی اولاد ان کے لیے فتنہ بن گئی، نشے میں پڑے ہوئے ہیں، دوستوں کے ساتھ اور بھی غلط کاموں میں مبتلا ہیں، حکومت کے طور پر بھی نگاہ میں ہیں، معاشرے کے طور پر لوگوں کی نگاہ میں ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ ہم نے اولاد کو فتنہ بنا لیا اپنے حق میں، ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری اصل ذمہ داری یہی ہے کہ اولاد کے لیے مال جمع کر دیا جائے۔ مال تو جمع ہو گیا لیکن اولاد ہمارے لیے فتنہ بن گئی، حالانکہ حکم تھا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ حکم دو اپنی اولاد کو
کہ وہ نماز پڑھنے والے بنے. اپنے گھر والوں کو حکم دو کہ وہ نماز کے پابند رہیں, اس پر جمے رہیں. ہم تم سے کچھ روزی نہیں چاہتے. لا نسألک رزقا, ہم تم سے مال و دولت کے طلبگار نہیں ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. جو اندھا دھند کمائے اولاد کے لیے, کہ ان کے لیے آسائش اور آرام کے لیے, اللہ رب العالمین کے اس حکم کو فراموش کیا, اور اس اللہ کے اس حکم پر انما اموالکم و اولادکم فتنہ, ہم نے اس کو ثابت کر دیا. حالانکہ وہ ثابت کرنے کے لیے نہیں تھا, وہ ڈرانے کے لیے تھا, وہ ہوشیار کرنے کے لیے تھا حکم. انما اموالکم و اولادکم, آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ نے کہا ہے قرآن میں تو ہوگا. تو اسی انتظار میں تھے کہ اللہ نے کہا ہے فتنہ ہونا ہے تو ہوگا, اولاد بھی فطرہ ہوگی. کوئی عقل مند آدمی یہ سوچ سکتا ہے؟ نہیں. یہ جو بتایا گیا قرآن میں, یہ کس لیے کہا گیا؟ آگاہ کرنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اولاد کو فتنہ بنا لے جاؤ. یہ تو ڈرانے کے لیے تھا, تو اس کو تو ہم نے ثابت کر دیا. اور وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, یہ جو حکم تھا اس کو ہم نے کیا کرا؟ پس پش ڈال دیا, نظر انداز کر دیا. آخر میں دیکھیں وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى نَحْنُ نَرْزُقُكَ, رب العالمین کہہ رہا ہے رزق کے بارے میں اتنے زیادہ اپنے آپ میں نہ کھو جاؤ, نہ گم ہو جاؤ کہ تم یہ سمجھنے لگو کہ اللہ کو ہم دے رہے ہیں. نَحْنُ نَرْزُقُكَ, ایمان رکھو جیسے تمہارے والدین نے تمہاری پرورش کی. پہلے کے دور میں اسباب کم تھے اور کھانے والے زیادہ تھے, کمائی کم تھی, کھانے والے زیادہ ہوتے تھے. ہر آدمی کے گھر میں چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو 8, 10, 12, 15 کی اولاد سے کم کہاں ہوتے تھے. بہت کم لوگ 2, 3 جن کے پاس ہوں. ورنہ ہندوستان کے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا جس میں 8, 10 لوگ نہ رہتے ہوں, اولاد نہ ہو آدمی کی. تو پہلے ایمان رکھو نحن نرزقک, اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو روزی دیتے ہیں. تم اپنے والد کے بارے میں سوچو, ان کی 10 اولاد تھی, 15 اولاد تھی, اکیلے کماتے تھے, اور تم سب کی پرورش کی, آج تم بڑے بڑے ہو گئے. اور تمہارے پاس 2, 3, 1 اولاد ہے, اور تم اس کو اپنے لیے فتنہ بنائے ہوئے ہو مال کمانے کے طور پر. نحن نرزقک, اللہ کے اس حکم کو یاد رکھو. ہم روزی نہیں دے سکتے, ہم روزی نہیں دے سکتے. آج وہ لوگ جن کے آبا و اجداد قلعوں کے مالک تھے, بڑی بڑی دیوڑیاں تھیں ان کے پاس, آج وہ لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ نہ پوچھئے کہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہیں. تو یہ گارنٹی نہیں ہے آگے کی زندگی کا. اس لیے اولاد کو فتنہ نہ بناؤ. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. ہمیشہ ذہن میں رکھو انجام آخر میں متقیوں کے لیے ہوتا ہے, یعنی کامیابی متقیوں کو حاصل ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہا کہ اس بارے میں اولاد کا یہ جو حکم فتنہ ہے, اس کے سامنے یہ بات رکھو قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور ان کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت بناؤ. کہ افسوس میں مر جاؤ گے اور تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہاری کمائی گئی اس دولت کو وہ لٹائے گا اور دنیا کے سامنے تمہارا نام اسی طرح سے پیش کرے گا کہ فتنہ بن گئے, اس کا مال بھی فتنہ بن گیا, اس کی اولاد بھی فتنہ بن گئی. اس لیے عنوان ہے معاشرتی فتنے, نوجوان کا کردار, اس سے کیسے محفوظ رہا جائے اور کیسے دوسروں کو محفوظ کیا جائے. تو اسی طرح کہ اولاد کے سلسلے میں مال کی فکر مت کرو, اولاد کی تربیت کی فکر کرو. اولاد دیندار ہوگی تو تمہاری زندگی میں بھی وہ تمہارے لیے باعث فخر ہوگی, اور مرنے کے بعد بھی لوگ کہیں گے کہ فلاں کے بیٹے کی طرح, فلاں کی بیٹی کی طرح تربیت ہونی چاہیے. وہ اس دنیا سے تو چلا گیا لیکن وہ بچی ہے تو اپنی سسرال میں, بچہ ہے تو اس کی سسرال میں, اور اس کی ددیحال میں سبھی یاد رکھتے کیا والد تربیت کر کے گیا ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ اچانک
جب والدین کا مقام و مرتبہ جنت میں بڑھ جائے گا وہ پوچھیں گے یہ کیا ہوا، اب تو ہم تو دنیا میں ہے نہیں، اعمال کریں. کہا جائے گا یہ تمہاری اولاد کی نیکی، ان کی دعا کی بدولت اچانک تمہارا درجہ بلند کر دیا گیا. دنیا میں لوگ جنازے میں شریک ہوں گے تو کہیں گے واقعی یہ آدمی حقدار ہے اس بات کا کہ دل سے اس کے لیے دعا کی جائے، کیونکہ معاشرے کے اندر یہ بہترین اولاد چھوڑ کر گیا ہے. ورنہ لوگ کہیں گے اس کو جلدی دفن کرو، اس کا وجود بھی بیکار، اس کی اولاد بھی بیکار. انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو معاشرے کا فتنہ بنا رہے ہیں یا معاشرے کے لیے ہم اس کو ایک کردار دے کر جا رہے ہیں جو کردار دوسروں کی بھی حفاظت کرے گا اور وہ اپنی بھی حفاظت کرے گا. اور تیسرا فتنہ وہ عورت کا ہے. ما ترکت بعدی فتنةً ہی اضر علی الرجال من النساء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد معاشرے میں جو سب سے تیز رجال پر، مردوں پر حاوی ہونے والا فتنہ چھوڑ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ عورت ہے. وہ عورت ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی امی کو کہو کہ عورت فتنہ ہے، اس بات کو سمجھنا اچھی طرح. قرآن حدیث میں کہا گیا جنت ہے قدموں کے تلے. قدموں کے تلے جا کے اس کو ڈھونڈنا مت کہ جنت کہاں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ماں کی خدمت اور ان کا کہنا مانو. کتنی عظیم بات ہے جو شریعت نے عطا فرمائی کہ عورت کے قدم کے نیچے جنت کی بات کہی. دنیا عورت کو گراتی ہے. دیکھیے اس بات کو سمجھیے، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اپنے بعد جو مردوں پر سب سے تیز حملہ کر سکتا ہے جو فتنہ وہ عورت کا ہے. تو یہ نہیں، عورت کی بدنامی نہیں ہے اس میں عورت کو نیچا دکھانے کی بات نہیں ہے، عورت کو بلند کرنے کی بات ہے. اے عورت تو ایسی نہ بن جس سے یہ کہا جائے کہ تیرے شوہر کو معاشرہ یہ کہے کہ جورو کا غلام ہے. کیا تجھے فخر ہوگا کہ تیرے شوہر کو لوگوں کے سامنے یہ کہا جائے غلام ہے، یا یہ فخر ہوگا کہ لوگ یہ کہیں کہ اس کی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کر رکھتی ہے، اور جب بادشاہ بنے گا اس کا شوہر تو اس کی عورت کیا کہلائے گی؟ وہ بھی تو ملکہ کہلائے گی. اور جب اپنے شوہر کو غلام بنانے کی کوشش کرے گی تو اپنے آپ کو لونڈی ثابت کرے گی. اس کا مفہوم موٹے الفاظ میں یہی ہے کہ مرد کے لیے عورت تو فتنہ نہ بن، بلکہ مرد کے لیے ایسی بن کہ بچے تیرے قدموں کے طرح جنت کو تلاش کریں. اور مردوں سے یہ کہا کہ تمہیں ہوشیار رہنا ہے اس سلسلے میں. انتن کصواہب یوسف. اب عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے یوسف کے ساتھ عورتوں نے مکر کیا تھا ویسے ہی عورتیں مکر کرنے لگتی ہیں. دل میں کچھ رکھتی ہیں، زبان پر کچھ آتا ہے. یہ ان کی فطرت ہے. یہ مرد کی ہوشیاری ہونا چاہیے کہ وہ عورت کو کس طرح سے اپنی خدمت گزار بنائے، اپنے بچوں کی تربیت والا بنائے. وہ کب بنائے گا؟ جب ہی بنائے گا اللہ کے رسول نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. دنیا کے بارے میں ہوشیار رہو. دنیا کے بارے میں ہوشیار کیا ہے؟ اے نوجوانوں، مجھے معاشرتی فتنہ کہا گیا ہے، میں معاشرتی کے اندر وہ کوشش کر رہا ہوں. ورنہ آپ دیکھیں نوجوان بہت سے جمہوری ملکوں میں رہتے ہوئے سیاسی طور پر جو ذہن کے اندر خلفشار ہوتا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے. معاشرے کے اندر آپ دیکھیں ایک ہی گھر میں دو سگے بھائی ہیں، ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک پارٹی میں دوسرا دوسری پارٹی میں. فکری طور پر دونوں گھر میں آتے ہیں، باپ کے سامنے تو رہتے ہیں لیکن باہر نکلنے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. فاتقوا الدنیا. دنیا کے بارے میں ہوشیار رہو. جو جمہوریت تم کو ووٹ ڈالتے
वक्त जाकर कोने में डालने को कहती है, किसी को पता ना हो सके। अगर कोई पता किया तो वो जुर्म है। इसी सियासी और इसी जमहूरियत में हम रहते हुए अपने सगे सगे भाई, सगे रिश्तेदार, चाचा, भतीजा, मामा, भांजा एक दूसरे का गिरेबां पकड़ते हुए नजर आता है। क्यों? जमहूरियत में जीते हैं। जमहूरियत ये कहती है कि जब जो आदमी वोट डालने जा रहा है किसी को मालूम ना हो किसको डाल के आया, तो फिर तुम बाहर अपने अपने ऑफिस में बैठकर और मोहल्लों में किनारों पर बैठकर, गलियों में बैठकर क्यों इस तरह की नफरत पैदा करते हो? फत्तकुद दुनिया, दुनिया में होशियार रहो। दुनिया के होशियार लोग तुम्हारी अक्ल और समझ और फिक्र और दिल के जज्बात से खेलवाड़ करते हैं। इसलिए हर मुसलमान को इतनी अक्ल और समझ होना चाहिए कि वो किसी तरह के माशरती फितने में न पड़ने पाए, क्योंकि माशरे से ही पूरा समाज बनकर फिर हुकूमतें कायम होती हैं। इसलिए अपने जहन के अंदर इस किस्म के फितनों को और इस तरह की चीजों को रखो। फत्तकुद दुनिया, ऐ मुसलमानों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को समझने की कोशिश करो। वत्तकुन निसा, और औरतों से होशियार रहो। औरत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टेढ़ी हड्डी है, उसको सीधा नहीं कर सकते। इस बात को मान कर चलो। उसको सीधा करने चलोगे तो तलाक होगा, खुला होगा। वहां तक ना जाओ, उससे पहले ही मामला दुरुस्त कर लो। औरत ये अपनी तारीफ पसंद करती है, इसीलिए जब बाहर वाला तारीफ करता है तो वो उसको अच्छा समझ लेती है, और तुम हो हर वक्त उसके चीजों से फायदा उठाते हो, लेकिन कभी उसकी तारीफ नहीं करना आती तुम्हारे। वत्तकुन निसा, औरतों से डरो मतलब ये नहीं है कि शादी मत करो। होशियार रहो, अपनी अकल और समझ को इस्तेमाल करो। समझ और अकल के लिए औरत के बारे में यही कहा गया, उसके साथ बेहतरीन सुलूक करो। वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अच्छे से रहो। ये मतलब नहीं है इसका कि औरत को फितना कहा गया तो औरत की इज्जत ना की जाए। मतलब ये है होशियार रहो उस सिलसिले में, उससे किस तरह काम लेना है ये लोग। वरना कितनी अक्लमंद होशियार बच्चियां बिचारी जब अपने शौहरों के पास आई और शौहर उसको इसी बात में मुब्तला रहा कि अल्लाह के रसूल ने कहा औरतों से बचो, औरतें ऐसी होती हैं, फला होती हैं। उसको बेचारे को हदीस के मफहूम को उसको समझ में ही नहीं आया और उसने कुछ गलत समझ बैठा। इसलिए माशरा पूरा टोटली औरत को ये साबित कर देता है कि ये फितना है। हरगिज़ नहीं ऐसा। औरत जब अकल और होशियार और समझदार हो तो देखो ऐन अहम मौके पर औरत ही काम आती है, और इस्लाम की सरबुलंदी, इस्लाम की बुनियाद में औरत ने अपनी तरबियत और अपनी खिदमत को जो पेश किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली मुलाकात में जिब्रील के घबराए हुए हालत में पहुंचे घर पर, तो कौन था जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिलासा दिया था? कौन था? ये औरत थी जिसके कदम के नीचे इस्लाम ने जन्नत कहा है, ना कि ये कि हम ये हदीसें सुनाए कि औरत को फितना करार दिया गया है। इन सब चीजों को समझो। इन चीजों सुलह हुदैबिया के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एहराम यहीं खोल देना है, अपने अपने सर मुंडा लो। सहाबा खामोश पड़े हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहला मौका था कि आपने हुक्म दिया और आपके सहाबा ने उसको नहीं माना। इसी हालत में आप अपने खेमे में दाखिल हुए और आप इधर उधर चल रहे हैं। वहां हमारी माँ मौजूद जो है, उन्होंने क्या रसूलुल्लाह क्या बात है? कहा ऐसी ऐसी बात है, मैंने हुक्म दिया, पहली दफा देखा कि मेरे सहाबा मेरे हुक्म को नहीं माने। कहा जाओ आप और नाई को बुलाओ, अपना सर मुंडवाओ सबसे पहले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और वो काम किया। तमाम सहाबा फिर अपने अपने कामों में लग गए, सबने अपने सर मुंडा लिए। ये है। इसलिए मेरी माँ और बहनों और बच्चों, समझो कि इस्लाम ने जो इन चीजों को फितना कहा है, तो वो माशरती फितना बनने ना दें हम।
اپنا کردار نبھائیں، خود محفوظ ہوں اور دوسروں کو محفوظ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے نہیں آئے لوگوں کو ڈرائیں، دنیا میں اس لیے آئے کہ لوگوں کو خوشخبری دیں اور ایسی چیزوں سے آگاہ کریں جو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے معاشرے کے فتنے ہوتے ہیں، ان فتنوں میں یہ بڑے فتنے ہیں جو اپنے ساتھ تمام قسم کے فتنے لے کر آتے، غیبت کا فتنہ لے کے آتے، بہتان کا فتنہ لے کے آتے، حسد کا فتنہ لیتے آتے، کبر کا فتنہ لے کے آتے، ریا کا فتنہ لے کے آتے، تکبر کا فتنہ لے کر آتے، آپس میں لڑائیوں کا فتنہ لے کے آتے، خیانت کا فتنہ لے کر آتے، اور میرے بھائیوں پوری محفلوں کا فتنہ لے کے آتے۔ یہ تین فتنے جامع ہیں تمام قسم کے فتنوں کا معاشرتی۔ میں نے ان کو کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کی، رب العالمین اس کوشش کو قبول فرما لے، اور اس کی قبولیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم سب کو اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔